امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ ہماری معاشرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے، لیکن آج ہم دیکھیں ہماری معاشرت بدل گئی۔ ٹوپی ہے ترکستانی، جوتا ہے انگلستانی، پٹلون ہے ہندوستانی، داڑھی ہے فرینچ کٹ، اظہر الدین کٹ، کرکٹر کٹ، ایکٹر کٹ، کیا کیا کٹ آ گیا ہے، اور محمدی کٹ زندگیوں سے نکلا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں کا روڑا، کہیں کا تالا، بھانو مٹی نے کنبا جوڑا، ایسا ہے۔ ایک دفعہ ایک تصویر بنا رہا تھا ایک مصور، تو شیر کے جیسا چہرہ، دھڑ بنایا کانگو کے جیسا، دم بنائی کسی اور جانور کی، تو لوگوں سے، دیکھنے والوں سے رہا نہیں گیا، بھائی صاحب آپ کیا بنا رہے ہیں؟ بولے مسلمان بنا رہا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ مسلمان؟ بولے ہاں، ٹوپی ہے ترکستانی، جوتا ہے انگلستانی۔ سردار جی کو آپ پہچان لیں گے، بچھڑا ہوگا، داڑھی ہوگی، کڑا ہوگا۔ ہمارے ہم وطن بھائیوں کو پہچان لیں گے، ٹیکا ہوگا، دھوتی ہوگی۔ بدھسٹ مذہب والوں کو پہچان لیں گے، جین مت والوں کو پہچان لیں گے، لیکن مسلمان کو پہچاننا، ارے بولو مشکل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہاں، اپنے یہاں ناسک کے اندر اوجھر میں ایئر فورس میں ایک ساتھی تھے الہ آباد کے، ابھی ہے وہ اللہ کے راستے میں وقت لگا کے آئے، تو سنت رکھ کر آئے، لباس بھی سنت مطابق۔ جب نوکری پہ گئے تو بولے یہ کیا ہے؟ وہ ٹائی اور شرٹ کے ساتھ آؤ بولے بھائی ہمارا ہندوستان جو ہے یہ آزاد ملک ہے، اور اس کی آزادی میں ہم سب نے حصہ لیا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب نے مل کر انگریزوں کو بھگایا ہے، تو ہمارا ہندوستان ہم سب کا ہے، اور یہاں ہمارے دستور میں ہر مذہب کو اپنے مذہب کو چلنے کی آزادی ہے۔ اسی کی برکت ہے کہ ہم اجتماع بھی کر رہے ہیں ہندوستان میں رہ کے۔ آپ دوسرے ملکوں میں جائیں گے، بلکہ اسلامی ملکوں میں بھی آپ اتنا بڑا اجتماع کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے بغیر پرمیشن کے، لیکن اپنے ملکوں کے اندر یہ آزادی ہے کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب پر چل سکتے ہیں۔ تو بولے ہمارا مذہب میں ہے دین پہ اس طرح رہنا، یہ لباس، یہ چہرہ، تو کہا کہ نہیں تمہارے مذہب میں سب چلتا، بولے ایسا رکھو تو بھی چلتا، داڑھی نہیں رکھو بھی تو چلتا، اس لیے تم تو ویسے ہی آؤ جیسے تھے۔ تو اس نے کیس کر دیا وہاں پر، اور کیس میں جو ہے یہ کہا کہ جب سردار جی داڑھی کے ساتھ ایئر فورس میں رہ سکتے ہیں، فوج میں رہ سکتے ہیں، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں رہ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو وہ اس بنیاد پہ کیس ہار گئے کہ تمہارے یہاں ضروری ہوتا تو سب لوگ ایسا رہتے، جیسے سردار جی کو آپ دیکھیں گے تو پورے ہندوستان میں کہیں بھی آپ ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے کہ یہ سردار جی ہے۔ بغیر داڑھی کا ایک سردار جی آپ نہیں بتا سکتے، بغیر بچھڑے کا ایک سردار جی آپ نہیں بتا سکتے، بغیر کڑے کا ایک سردار جی آپ نہیں بتا سکتے، ہے نا؟ تو تمہارے یہاں چلتا ہے، رکھاؤ تو بھی چلتا، نہیں رکھاؤ تو بھی چلتا، روزہ رکھو تو بھی چلتا، نماز پڑھو تو بھی چلتا۔ اس بنیاد پہ کیس ہار گئے۔ تو گویا ہم نے خود اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ہم نے خود ان کو موقع دیا۔ تو یہ مسئلہ ہے اس وقت کہ ہماری معاشرت جو ہے، کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کی معاشرت کو خراب کر دو، اور یہی کیا باطل طاقتوں نے کہ ہماری معاشرت ختم کر دی۔ ہمارا تخصص دیکھو، پولیس جو ہوتا ہے نا، اوپر سے نیچے پولیس ہوتا ہے۔ آپ اس میں سے ایک بھی آ جائے گا پولیس تو پہچان جائیں گے پولیس ہے، کیونکہ اوپر سے نیچے پولیس ہے، ٹوپی بھی، اس کا لباس بھی۔ لیکن مسلمان اوپر سے نیچے پولیس نہیں ہو، اوپر سے نیچے مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ مسلمان بن کر جیو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، کا مطلب یہ کہ اے مسلمانوں مسلمان بن کر جیو، کہ تمہیں لوگ سمجھے کہ ہاں ایمان والے ہو۔ اس لیے اپنی معاشرت کہتے ہیں کھانا پینا، لباس، شادی بیاہ، غمی خوشی، رسم ختنہ، یہ جتنے کام ہم کرتے ہیں نا، معاشرت کہلاتی ہے۔ تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ آ جائے، سنتوں پر کر عمل بے دھڑک، سنتوں پر کر عمل بے دھڑک، جاتی ہے جنت تک سیدھی یہ سڑک، سرل یہ مارگ سورگ تک جاتا ہے، سیدھا یہ راستہ جنت تک جاتا ہے۔ کون سا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ تو سنتوں پر عمل کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھانا پینا، لباس، غمی خوشی، شادی بیاہ، ہر چیز آپ دیکھیں سنت کے مطابق۔ ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیاد جو ہے سادگی پر ہے، حیا پر ہے، اور بولو قربانی پر ہے، اور یورپ والوں کے معاشرے کی بنیاد بے حیائی پر ہے، تعیش پر ہے، اور فضول خرچی پر ہے، اور ہمارے یہاں سادگی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے بڑھ کر کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے؟
بولو، شیر خدا علی رضی اللہ عنہ کی بیوی سے بڑھ کے کسی کی بیوی ہو سکتی ہے؟ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ محترمہ، شیر خدا حضرت علی کی بیوی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کیسا نکاح ہوا؟ 4 آنے کے جوڑے میں نکاح ہوا۔ کتنا؟ 4 آنے کا جوڑا تھا، اور کتنی مدینے کی بچیوں کا اس جوڑے میں نکاح ہو گیا۔ فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا۔ ایک چادر 17 پیوند کی مصطفیٰ نے اپنی دختر کو یہ دی، اور ایک ہاتھی دانت کا ہار، اور ایک کھڑاؤں، اور ایک تکیہ، اور ایک گدیلا جس میں وہ چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال، اور ایک مشکیزہ اور ایک چکی۔ یہ چند چیزیں دی، وہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ بچوا کا جو رقم آئی تھی، اس رقم سے چند چیزیں خرید کر دی تھی، جسے ہم جہیز کا نام دیتے ہیں۔ اتنی سادہ زندگی تھی۔ تو اپنی زندگی میں سادگی آئے، اللہ کے نبی کا طریقہ، سنت آئے گی تو سادگی آئے گی۔ ہر عمل میں سنت لائیں، اپنے ہر عمل کو سنت پر لائیں۔ 5 فائدے ہیں سنت پر عمل کرنے کے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنوں کے دلوں میں محبوبیت ڈالیں گے۔ قرآن میں بھی یقول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ نبی جی کہہ دیجئے تمہیں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، پیار ہے، تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری چال چلو، میری اتباع کرو، میری سنتوں پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اعلان کر دو فلاں بندہ میرا محبوب ہو چکا ہے سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ آسمانوں پہ اس کی محبوبیت کا اعلان ہوتا ہے، پھر وہ محبوبیت زمین پر اتاری جاتی ہے تو سب کی آنکھوں کا تارا سر کا تاج بن جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ محبوبیت دلوں میں ڈالیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں روب ڈالیں گے، دبدبا۔ تیسرے اللہ روزی دیں گے کم وقت میں۔ چوتھے اللہ تعالیٰ دین پر استقامت دیں گے۔ کیا دیں گے؟ استقامت۔ اور 5ویں اللہ کے نبی کی سفارش اس کو حاصل ہوگی۔ جتنا نبی کی سنت پہ چلے گا، درود شریف کی کثرت کرے گا، اتنا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے اس کو قرب ملے گا قیامت کے دن۔ تو سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کرو۔ اور بھائی 5ویں چیز جو ہے وہ اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات کہتے ہیں ہمارا مخلوق کے ساتھ سلوک کیسا ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہو، بیوی کے ساتھ شوہر کا، شوہر کے ساتھ بیوی کا، اولاد کا والدین کے ساتھ، والدین کا اولاد کے ساتھ سلوک کیسا ہو، پڑوسیوں کا پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سب سے زیادہ وزن قیامت کے دن خوش خلقی کا ہوگا، حسن اخلاق کا ہوگا۔ حسن اخلاق کیا ہے سن لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہے۔ کتنی چیزیں بولو؟ ارے سن رہے کہ سو گئے؟ اب جاگ جاؤ سونے والا، تھوڑی دیر میں بات ختم ہو جائے گی۔ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہے۔ یہ دین کس کو کہتے ہیں وہاں سے بات چلی تھی، اس لیے کہ کامیابی دین میں ہے۔ دین 5 چیزوں کا نام ہے، ایمانیات 1، عبادات 2، معاملات 3، معاشرت 4، اخلاقیات 5۔ تو اب اخلاقیات میں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہیں۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 سچ کہنا، نمبر 2 سچائی کا معاملہ کرنا، نمبر 3 سائل کو عطا کرنا، نمبر 4 ساتھیوں کا حق ادا کرنا، نمبر 5 پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، نمبر 6 مہمان کا اکرام کرنا، نمبر 7 امانت کا ادا کرنا، نمبر 8 صلہ رحمی کرنا، نمبر 9 احسان کا بدلہ دینا، نمبر 10 ان سب کی جڑ اور بنیاد حیا۔ تو یہ 10 چیزیں مکارم اخلاق۔ اگر کوئی یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے تو سمجھ لو کہ اخلاق کی چوٹی پر اللہ نے اسے پہنچا دیا۔ نمبر 1 سچ کہنا، نمبر 2 سچائی کا معاملہ کرنا، نمبر 3 سائل کو عطا کرنا، نمبر 4 ساتھیوں کا حق ادا کرنا، نمبر 5 پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، نمبر 6 مہمان کا اکرام کرنا، نمبر 7 امانت کا ادا کرنا، نمبر 8 احسان کا بدلہ دینا، نمبر 9 صلہ رحمی کرنا، اور نمبر 10 حیا۔ یہ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہیں۔ تو ہم اپنے اخلاق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بنائیں۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فقیری میں بادشاہی کی،
سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ ہے 30 پاروں میں، سلام اس پر کہ جس کا نور روشن ہے ستاروں میں، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر دعائیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ طائف میں آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، آپ کو کتنا ستایا گیا، آپ کے چہرے مبارک پہ تھوکا گیا، آپ کے سر مبارک پہ خاک ڈالی گئی، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچا گیا، سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجڑی ڈالی گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے اس کو ہٹایا، آپ کے گھروں میں 3 چاند ہو گیا اور چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ ساری تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی، لیکن آپ نے بجائے بد دعا کے دعا دی۔ کیا فرمایا؟ جہالت ہی میں رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی میں رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بے خبر انجام ہے کر دے معاف ان کو۔ اے اللہ، یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو انہیں معاف کر دے۔ طائف میں آپ کو سب سے زیادہ ستایا گیا، کئی کلومیٹر آپ چلے ہیں پیدل، اور پتھروں سے آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کی جوتی مبارک نالین شریف آپ کی خون سے بھر گئی، لیکن آپ نے بجائے بد دعا دینے کی دعا دی کہ اللہ مجھے امید ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تیرے دین کو دنیا میں پہنچائیں گے اور ایمان لائیں گے۔ چنانچہ آتا ہے سیرت کے اندر کہ اسی قبیلہ ثقیف سے محمد ابن قاسم اٹھے، 17 سال کی عمر میں سندھ سے لے کے کالی کٹ تک ایمان بھر دیا، بر اعظم ایشیا میں دین کے آنے کا سبب بنے، ہندوستان آئے۔ اس زمانے میں سندھ ہندوستان کا ایک صوبہ تھا جو 2 ٹکڑا ہونے کے بعد، پارٹیشن کے بعد وہ اس ملک میں چلا گیا، پڑوس کے ملک میں۔ اسی طریقے سے اسی قبیلہ ثقیف سے طارق ابن زیاد اٹھے جو 18 سال کی عمر میں دین کا پیغام لے کے اسپین پہنچے اور بر اعظم یورپ کے اندر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اسی قبیلہ ثقیف سے موسیٰ ابن نصیر کھڑے ہوئے اور زنجیبار گئے اور افریقہ کے اندر اسلام کے پھیلنے کا سبب بنا۔ تو نبی کے یہ اخلاق تھے کہ کوئی دے تم کو گالی تو پیش کرو لڈو کی تھالی، برائی کو بدلا بھلائی سے دو۔ تو اپنے اخلاق ایسے ہونا چاہیے۔ ایک پڑوس میں ایک خاندان آ گیا ہم وطن بھائیوں میں سے غیر مسلم، تو پڑوس والوں نے کہا کہ دیکھو یہ ابھی آئے ہیں، ٹرالی پہ سامان آیا ہے، ان کا کچن وغیرہ جو بھی سیٹ نہیں ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھیج دو، چائے بنا کے بھیج دو، اور شام کا کھانا بھی بھیج دینا۔ دوپہر کا کھانا بھیجا، شام کا کھانا بھیجا۔ تو صبح اس کا شوہر کہنے لگ گیا اپنی بیوی سے کہ بھائی یہ پڑوس میں جہاں سے کھانا آ رہا ہے ان کو جا کے ان کا شکریہ ادا کر دو اور کہو کہ بھائی ہمارا کچن وغیرہ سیٹ ہو گیا ہے، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چائے بھیجنے کی، کھانا بھیجنے کی۔ تو وہ جا کے غیر مسلم بہن جا کے کہہ رہی ہے مسلمان بہن سے کہ تمہارا بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ۔ کہا بہن اس میں شکریہ کی کیا ضرورت ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ کسی کو کوئی حاجت ہے، کوئی غم ہے، کوئی خوشی ہے، اس میں شریک ہو جاؤ، آپ کو ضرورت تھی ہم نے تمہارا ساتھ دیا، یہ تو ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ تو اس سے بہت متاثر ہوئی عورت اور وہ خاندان، وہ کہنے لگ گئے کہ یہ اور مسلمان بھی تو ہیں، ان لوگوں نے ایسا سلوک ہمارے ساتھ کیوں نہیں کیا، حالانکہ تم بھی اجنبی ہمارے لیے، وہ بھی اجنبی ہیں۔ کہا کہ ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے۔ بولے تعلیم کیا چیز ہے؟ بولے یہ فضائل صدقات، فضائل اعمال، منتخب احادیث پڑھی جاتی ہے۔ بولے یہ ہندی میں ملے گی؟ بولے ہاں ہم بھی پڑھ سکتے۔ بولے ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کتاب منگا کے دیے، وہ لوگ تعلیم گھر میں شروع کیے۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ اس دین میں وہ پورا خاندان داخل ہو گیا۔ وہ پورا خاندان کس میں داخل ہو گیا؟ بولو دین میں، اخلاق کی وجہ سے۔ دل جیتے جاتے ہیں اخلاق کی وجہ سے۔ تو بس دوستوں میں شروع میں جو عرض کیا تو پھر سے واپس آ جاؤ کہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی دین میں رکھی ہے۔ جو دین پہ چلے گا اللہ اسے کامیاب کریں گے، اور جو دین پہ نہیں چلے گا اللہ اسے ناکام کریں گے۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ 1 گھنٹے سے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی کہ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ 5 چیزوں کا مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ اور ہر چیز محنت سے آتی ہے۔ کیسے آتی ہے بولو؟ ابھی آئے گی کیسے بولو؟ ارے کیسے آئے گی؟ محنت سے۔ مالدار بننا ہو تو محنت، دکاندار بننا ہو تو محنت، کارخانے دار بننا ہو تو محنت، صوبے دار بننا ہو تو محنت، فوجدار بننا ہو تو